الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و ازواجہ و آبائہ و صحبہ البررۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام تھوڑے تھوڑے ذرا قریب ہوں نا، آگے ہوں، پیچھے والے بھی آگے آئیں تاکہ درود پاک پڑھیں، کم از کم یہ تو پتہ چلے کس کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، جو باہر ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اندر آ جائیں تاکہ محفل کا جو ہے وہ ماحول بنے۔ مجھے پتہ چلے میں نے بچوں کو خطاب نہیں کرنا، بڑوں کو کرنا ہے۔ آگے تشریف لے آئیں۔ اب مل کے درود پاک پڑھیں اور اس یقین سے پڑھیں کہ ہم بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن ہماری حاضری دربار مصطفیٰ میں لگ رہی ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارہ خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و ازواجہ و آبائہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سٹیج کی زینت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حامد شاہ صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام حفاظ کرام ثناخانہ شیریں لسان عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، وقت بے شک 12 ہو گیا ہے یا 12 کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں، لیکن 12 ہو جان گے انشاءاللہ، ہو جان گے، کیونکہ علی عمر حنیف شاہ صاحب رہندے نے تو تواڈے بھی 12 میں جا کے جان گے انشاءاللہ۔ جڑے تواڈے حالات ہیں نا انشاءاللہ تواڈے جڑے نے بجن گے 12، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کوئی نہیں،
سانو تخت ہزارے دی لوڑ کوئی نہیں، سانو کی لگے شہر بابول دے نال، اسا اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور انشاءاللہ تواڈے نال میں ہن تھوڑا ٹوراں گا، تانوں تاں پتہ لگے گا بھی ہوندا کی ہے تواڈے نال انشاءاللہ۔ جے جاگدے رہے ہو تے تانوں ضرور مزہ آوے گا، جاگدے رہے ہو تے تانوں جنید ساڈے جناب بڑا عزیز ہے، اے آدن بھی بولے اس طرح بھی گرانے نو پتہ لگ گیا کوئی بول کے گیا ہے، تے انہوں نے میں ہی عرض کیتی ہے، میں کہا میں 2 جمعے پڑھانا تے انہوں نے میرا گلا بند ہو جائے تو صبح جناب میں اتھے ہی بولنے جو کو نہ رہا، لیکن یہ ہے بھی اتنا میں ضرور کر جاؤں گا، تو انہوں دس کیا جاؤں گا کہ دین مصطفیٰ کے ہے اور سانو نبی پاک دی شریعت تک کس طرح چلنا میں انشاءاللہ تو انہوں گفتگو سمجھ بھی آوے گی، تو اڑا ذوق وہ نہیں پتا بھی کس طرح دا ہے، لیکن میں اپنے مزاج اپنے ذوق دے مطابق گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھا اتھا بہنا، سرکار دا ذکر کرنا اور سرکار دی یاد ساریاں دا مل بہنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ شاعر نے یہ منظر دیکھ آکھیا سی، سجی ہے محفل، سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، یہ بیگانے نہیں ہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، جدا جدا یقین ہے نا جڑا چاندہ ہے آکامن، تُسی دل اجرائے نیت کرو، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، بولو تو صحیح، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، میرے بھی ہو جائے گھر میں چراغاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اگر آپ کا قرآن سننے کا ذوق ہے، حدیثیں سننے کا ذوق ہے تو انشاءاللہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، اگر شعر ہی سن دے رہے سو تو انہوں کا کھنی ہے لبنا، ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ سنا دیں گے، لیکن قرآن اور حدیث سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اہل سنت کا سٹیج وہ ہے جہاں صرف مائے ڈورے ٹپے نہیں ہوتے بلکہ قرآن بھی سنایا جاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سنایا جاتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت ہے مکی، یہ سورت ہے مکی، مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ کلام کس کا ہے؟ میں سوال جواب سے چلتا ہوں، آپ بولیں گے تو میں چلوں گا، کیونکہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ آگے سے جواب دیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کے دماغ میں کوئی بات اتر رہی ہے، دل میں کوئی بات اتر رہی ہے۔ تو یہ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اور عقیدہ درست کرنے والا ہوں۔ کلام ہے رب کا، رب تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، رب تعالیٰ جسم و جسمانیات سے، جیسا ہمارا جسم ہے ہم اس کے لیے تصور نہیں کر سکتے، جیسے ہمارے مکان ہیں ہم اس کے لیے تصور نہیں کر سکتے، وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ اس کا کلام بھی مکان و مکانیات سے پاک ہونا چاہیے تھا، اس کا کلام بھی مکان و مکانیات سے پاک ہونا چاہیے تھا، لیکن نظارہ بڑا عجیب سا ہے۔ قرآن کھولا، کوئی سورت مکی ہے، کوئی سورت مدنی ہے، یہ معاملہ کیا تھا؟ آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں، بات سمجھ آ جائے تو ضرور سبحان اللہ منہ سے نہ کہیں، دل سے ضرور کہہ لیجئے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ جس مصطفیٰ کا میلاد منانے بیٹھے ہیں اللہ نے اس محبوب کو شان ہی شان عطا فرمائی۔ کوئی صورت مکی ہے، کوئی صورت مدنی ہے، یہ معاملہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ تختیاں لینے کوہ طور پر جائیں، حضرت موسیٰ تختیاں لینے کوہ طور پر جائیں،
اگر کسی نبی کو کچھ چاہیے ہو، ایک خاص مقام مختص کر دیا گیا، وہاں پر جا کر رب کا کلام لے کر اپنی قوم میں پلٹتے۔ لیکن یہ کمال محبوب تھا، اگر محبوب ڈاچی کی پشت پر تھے، قرآن ڈاچی کی پشت پر ہے، اگر مصلے پر ہیں قرآن مصلے پر ہے، اگر عائشہ کے حجرے میں ہیں قرآن عائشہ کے حجرے میں ہے، اگر بدر میں ہیں قرآن بدر میں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے محبوب تو مکہ میں جاتا جا، قرآن مکی بن کے اترے گا، تو مدینے میں آتا جا، قرآن مدنی بن کے اترتا چلا جائے گا۔ مکہ میں آ قرآن مکی ہوگا، تو مدینہ میں آ قرآن بھی اترتا ہے مصطفیٰ کے مزاج کے مطابق، قرآن بھی اترتا ہے مصطفیٰ کے۔ اگر ڈاچی کی پشت پر ہے، قرآن نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈاچی کی پشت ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں دیکھا سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، قرآن عائشہ کے حجرے میں اترتا ہے۔ قرآن یہ نہیں دیکھتا کہ جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ اور بتا کیا رہا ہے، محبوب کو قرآن لینے کی اور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ محبوب جہاں جہاں جائے گا اللہ رب العزت وہاں وہاں قرآن کو اتارتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن جو سورت میں نے پڑھی، اس کی ایک آیت پڑھی، یہ ہے مکی، یہ ہے مکہ میں اتری۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو خیر کثیر، اس کے بے شمار معنی میں اس طرف جاتا نہیں، وقت نہیں ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور نیٹ تو نکے نکے کلپ جے سنتے رہندے ہو لوکاں دے، پھر گمراہ بھی ہوندے ہو۔ اسی بہ کے تانوں قرآن سنان لگے، ساڈے نال بول کے تے تکو تسی، میں اشارہ کر کے ہو سکتا ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب شک نہیں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ کوثر کے بعد کسی بھی آیت میں بے شک یا شک نہیں کا لفظ استعمال ہے۔ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ ہے، اس کے بعد اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّہِ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ سورہ کوثر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ قرآن میں بے شک کا یہاں لفظ آخری ہے، بے شک کا لفظ یہاں پر آخری ہے۔ آؤ ذرا تھوڑا سا قرآن پہ شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں فرمایا اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں بھی کوئی شک، آغاز میں فرمایا شک نہیں، آخر میں فرمایا شک نہیں۔ ہم تو ماننے والے تھے، اے باری تعالیٰ تجھے بار بار یہ کیوں کہنا پڑا؟ اگر تو ایک مرتبہ بھی فرما دیتا، آقا کے کہنے پر ہم مان لیتے، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی شک۔ آغاز میں بھی فرمایا شک نہیں، اختتام پر بھی فرمایا شک نہیں۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے گویا ارشاد فرمایا ہے، میں نے قرآن کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، اور آخر میں فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْکَوْثَرَ۔ مطلب یہ ہے میں پہلے قرآن سے شک دور کر رہا ہوں اور آخر میں اپنے محبوب سے شک دور کر رہا ہوں۔ جس طرح قرآن پاک ہے اس طرح میرا محبوب بھی پاک ہے، میرے محبوب میں بھی کوئی شک، مانتے ہیں اس بات کو؟ نبی پاک کی جو بھی شان ہے، نبی پاک کی کسی شان میں شک نہیں ہے، نبی پاک کی کسی شان میں شک نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، میں آپ کو میلاد کی طرف بھی لے جاؤں۔ آقا کی ولادت سے پہلے ہو تب بھی جو آپ کے کمالات ہیں ان میں کوئی شک، آقا دنیا میں تشریف لے آئیں تب بھی آپ کے کمالات میں کوئی شک، آپ زندگی گزارے تب بھی آپ کے کمالات میں شک،
آپ زندگی گزار کے پردہ فرما جائیں تب بھی کوئی شک، آپ مقام محمود پہ کھڑے ہو جائیں اور انا لہا کی صدا لگائیں تب بھی کوئی شک، اور آپ پکڑ پکڑ کر امتیوں کو جنت میں لے جائیں تب بھی امتیوں کو کوئی شک۔ اشارہ کر کے میں گزر گیا ہوں، آپ کی ذات میں تھوڑا سا بھی شک، آپ کی ذات میں تھوڑا سا بھی شک، آپ کو علم دیا، کتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، جتنا دیا دیا تو ہے، اتنا دیا، اتنا دیا، کتنا دیا، جتنا دیا، جتنا بھی دیا اس میں کوئی شک، آپ کو معجزے دیا ان میں کوئی شک۔ آؤ میں آپ کو ذرا ولادت سے پہلے کا ایک منظر بتاؤں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ میں آپ لوگوں کے ذوق کے مطابق بات سنانے لگا ہوں، یہ بات پلے سے باندھیے اور شکرانہ ادا کریں اس رب کا جس رب نے ہمیں کسی اور مذہب، کسی اور مسلک میں پیدا نہیں کیا، اگر ہمیں پیدا کیا ہے مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ رکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی میری۔ ایک یمن کا بادشاہ ہے ابرہہ، یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے دیکھا کہ لوگ پتھر لگے ہوئے ہیں، پتھروں کی ایک چار دیواری سی ہے، پتھر کالے سیاہ ہے، لوگ ہر سال اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ابھی میرے اور آپ کے محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے، بعض نے لکھا 70 سال پہلے کا واقعہ، بعض نے لکھا 50 سال کا پہلے کا واقعہ، بعض نے لکھا 25 سال کا، بعض نے کہا 40 دن پہلے کا واقعہ، جو بھی ہو آقا کی ولادت سے پہلے کا واقعہ۔ پتھر کے گرد لوگ طواف کرتے، اس نے کہا یہ عجیب دنیا ہے، یہ کالے سیاہ پتھر ہیں ان کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ جانتے ہو یہ کون سا گھر ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے تعمیر کروایا اور اس کو سر سے لے کے پاؤں تک برکت ہی برکت عطا فرمائی، اور یہ مکہ میں ہے۔ اب اس کا جب طواف کرتے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں یمن میں ایک خوبصورت اسی طرح کی چار دیواری بناؤں، یاقوت، موتی اور قیمتی جواہرات سے اس کو تیار کیا گیا۔ اب اس نے منادی کی، کہا کہ لوگ اس کا طواف کریں، لیکن لوگوں نے موتی نہ دیکھے، اس کا طواف نہ کیا، اگر طواف کیا تو انہی کالے پتھروں کا طواف کیا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ میں نے اتنے قیمتی پتھر لگائے ہیں، لوگ ادھر نہیں آتے، غصے سے بفرا، اس نے کہا کہ اس کعبہ کو میں نعوذ باللہ گرا دوں گا، اس کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ شرح زرقانی، حوالہ دینا یہاں پہ کوئی مقصد تو نہیں مجھے لگ رہا، بہرحال واقعہ سن لیں بات پوری ہو جائے آپ کی۔ علامہ زرقانی علیہ رحمہ نے یہ سارا لکھا شرح زرقانی کے اندر۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو گرا دیا جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ لشکر کون سا ہے؟ ہاتھیوں کا۔ اور ہاتھی ٹرینڈ کیسے ہیں؟ ان میں ایک سفید رنگ کا ہاتھی ہے جس کا نام محمود ہے، سفید ہاتھی اس کا نام محمود ہے، باقی سارے ہاتھی محمود ہاتھی کو سجدہ کرتے ہیں اور محمود ہاتھی ابرا کے آگے گردن جھکاتا ہے، ایسا ٹرینڈ کیے ہوئے ہاتھی۔ اب وہ جب لے کے مکہ کی سرزمین کی طرف بڑھتا ہے، پڑاؤ کیا، سب سے پہلے اس نے ایک پیغام رساں، ایک قاصد بھیجا۔ اس نے کام کیا کیا؟ اس نے حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان، ان کے 400 اونٹ چرا لیے۔ کتنے اونٹ؟ 400۔ یہ مت سمجھنا میرا اور آپ کا رسول غریب تھا، یہ جو سناخانی ہوتی ہے نا، غریب تھے، یہ تھے،
یا حضرت حلیمہ نعوذ باللہ غریب کر کے چھوڑنا چاہتی تھی، باقی دائیاں چھوڑ گئیں، باقی دائیوں کی کیا جرت کہ وہ مصطفیٰ کو پسند نہ کر سکیں؟ میں تو یہ کہوں گا مصطفیٰ نے باقی دائیوں کو اپنی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا، اگر قبول کیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو قبول فرمایا ہے۔ دائیوں کی کیا جرت ہے جی؟ 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے وہ چرا کر لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا، آپ نے کہا اونٹ واپس لینے چاہیے۔ آپ جبل سبیر پر پہنچے، فاستدارت دارت غرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جبہۃ، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نبی پاک کا نور نکلا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کا نور نکلا، اور اس نور نے نکل کر کعبے کی دیوار کو روشن کیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جب جب یہ نور نکلتا ہے اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرماتا ہے، لہذا ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ 400 ہاتھی لینے کے 400 اونٹ لینے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو نظارہ بڑا عجیب ہے۔ ہاتھی محمود ہاتھی کو سجدہ کر رہے ہیں، محمود ہاتھی ابرا کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا جب محمود ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا۔ شرح زرقانی صفحہ 211 پڑھ رہا ہوں۔ جب محمود ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، فَبَرَكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَانْتَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِيلُ السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب۔ وہ ہاتھی اونٹ کی طرح بیٹھا اور کیا کہنے لگا، اے عبد المطلب تیرے پیشانی سے جو نور محمدی چمک رہا ہے میں اس نور محمدی کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ ابرا حیران رہ گیا، محمود ہاتھی تو مجھے سجدہ کرتا ہے۔ آج محمود ہاتھی بول رہا تھا آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا کوئی اور نہیں، آنے والا میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہے۔ محمود ہاتھی نے جب یہ منظر جب کریٹ کیا، حضرت عبد المطلب کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا اور بولا، اللہ نے زبان دی، میں اس نور کو سلام کر رہا ہوں، وہ نور جو حضرت عبد المطلب آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نور محمدی کو فتح عطا فرمائی ہے۔ فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی پیدا بھی، رب کیا فرماتا ہے محبوب تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، مطلب اے محبوب تو نے دیکھا۔ گویا آپ وہ خوش نصیب ہیں، ہمیں وہ رسول عطا کیا جو ولادت سے پہلے بھی دیکھتا ہے اور جب ولادت ہو جائے تب بھی دیکھتا ہے، اور آج روضہ میں جلوہ گر ہے تب بھی مصطفیٰ کی نظر اپنے امتیوں پر موجود ہے۔ اس میں بھی کوئی شک، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کی عظمت میں کوئی شک نہیں، محبوب کی عظمت میں کوئی شک نہیں۔ آگے بڑھے، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ایک اور آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کسی سفر پر باہر ہیں، کسی سفر پر باہر ہیں، آپ کا بیٹا بیمار ہے اور وہ قریب المرگ تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بیٹے کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بیٹے کا وصال ہوا۔ آپ کی بیوی نے یوں کیا، بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ایک کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ گھر آئے، اچھے طریقے سے خوش آمدید کیا، کھانا کھایا۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ زوجہ وفا شیار ہے، زوجہ کہنے لگی اب زیادہ آرام میں ہے، اب زیادہ اپنا غم ظاہر نہ کیا۔ صبح ہوئی، جب صبح حضرت ابو طلحہ پھر باہر نکلنے لگے تو بیوی نے کہا آپ کا لڑکا رات کو فوت ہو گیا تھا۔ آپ ناراض ہوئے، آقا کی بارگاہ میں پہنچے، آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ میری زوجہ نے کمال کام کیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے بتایا بھی نہیں، صبح بتا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یبارک فیکما لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکتیں عطا فرمائے، تم دونوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا نظارہ دیکھا، آقا نے دعا دی، آقا نے دعا دی، بیٹا فوت ہوا، آقا نے دعا دی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رأیت لہما تسعۃ اولاد، ہم نے ان کے 7 لڑکے دیکھے، قد قرأ القرآن، اللہ تعالیٰ نے سب کو قاری قرآن بنایا تھا۔ بیٹا ایک فوت ہوا، دعا کس نے دی؟ نبی پاک نے۔ دعا کس نے دی؟ اور خدا دی قسم ایسے مجمع میں تقریر کو نہیں کرتا، تسی نہ بولے تو اللہ نے سمجھ ہی کو نہیں آمدی بھی۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو حقیقت جانے، قرآن اور حدیث سنانے کا کوئی فائدہ، کوئی فائدہ۔ اگر آپ قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں تو ذوق رکھیں۔ اس کے بعد حضرت سید عمر حنیف شاہ صاحب کا خطاب بھی ہے، آپ جاگیں گے تو خطاب ہوگا۔ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ آج کی اس بزم کی زینت بنے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا پیر سید عمر حنیف شاہ صاحب، آستانہ عالیہ چک مموڑی شریف۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلم و سہلم مرحبا۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ اے باد صبا کیا تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم دل کو بچھانے والے ہیں۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا پیر سید عمر حنیف شاہ صاحب کو آج کی اس بزم میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلم و سہلم مرحبا۔ قبلہ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، فیض میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمدم برسر مطلب آقا کی شان اور عظمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں۔ فدا صاحب ایک کلام پڑھ رہے تھے جس میں کہا تھا ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ یہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا کی نظروں میں، ہم آقا کی، تسی بیٹھے اچھا ہو لیکن پھر بھی آقا دی۔ قرآن سے دلیل دوں، قرآن سے دلیل دوں، یہ میں اس شعر کو قرآن کی آیت سے مضبوط کرنے والا ہوں۔ آج ہے جمعے کی رات، آج ہے جمعے کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، جمعے کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اب سورہ کہف کی آیت نمبر 28 پڑھنے لگا ہوں، سورہ کہف کی آیت نمبر 28۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جس محبوب کا میلاد منانے بیٹھے ہیں اس کی کسی شان میں شک۔ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آیت سن لی ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ اجرے سورہ کہف پڑھے ہو تک کھول کے انہوں تک لبے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھ۔ کن کے ساتھ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں اور میری رضا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب ان سے اپنی نظریں نہ پھیرنا، ان سے اپنی نظریں نہ پھیرنا۔ میں اشارہ کر کے بات ختم کروں اپنی۔
فرمایا اے محبوب ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ رہیے جو فجر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یریدون وجہہ، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھے تو کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھے۔ اے محبوب ان کے ساتھ ساتھ رہنا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب ان سے نظریں نہ پھیرنا۔ میں آپ کو صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی نظر میں آ جائے آج سے پکا نمازی بن جائے۔ آج سے پکا بنیں گے نمازی یا نہیں؟ تسی میلاد تے بولو یا نہ بولو، تسی بولو یا یہ یاد رکھیے گا جب اہل سنت اپنے مسلک کی قدر نہیں کرتے وہاں سے مسلک رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ وقت دور نہیں ہے۔ آج اپنے مسلک کی قدر کریں، اپنے مسلک کی قدر کریں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اگر کام آنا ہے تو مصطفیٰ سے وفاداری کام آنی ہے، تو نمازی بنے۔ نمازی کے ساتھ مصطفیٰ رہتے ہیں، اس میں کوئی شک، اور نمازی کو مصطفیٰ نظر میں رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب نے یہ سن رکھا ہے، بار بار سنتے ہیں، آقا نے قبر میں تشریف لانا ہے۔ آقا نے قبر میں تشریف، آقا قبر میں تشریف لائیں، امتی کو کوئی شک، امتی کو کوئی شک۔ اب توجہ سے حدیث سنیے گا، مشکات کی طویل حدیث ہے، میں صرف مطلب کے جملے آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما حاضر رجل الذی بعث فیکم۔ دین کیا ہے، رب کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جواب دیتا آ رہا ایمان والا، من ربو کا، جواب کیا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، جواب کیا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو مومن جواب کیا دے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ مومن کہے گا ہوا رسول اللہ۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ ایمان والا کیا کہے گا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ذرا منظر دیکھیں، فرشتے حیرت سے پوچھیں گے ما علموں کا، فرشتے حیرت سے پوچھیں گے ما علموں کا، تجھے کس نے بتا دیا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تجھے کس نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو کیسے جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ آقا فرماتے ہیں وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ عز و جل و آمنت بہ و صدقت۔ وہ جواب دے گا میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے، اللہ نے مصطفیٰ کی پہچان نصیب فرما دی۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ قرآن پڑھیں مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے، کوئی شک نہیں۔ تو جو چاہتا ہے قبر میں مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے آج سے قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دے، آج سے قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک کام بڑا اوکھا سنیا واسطی، چڑھیاں اسی لا لواں گے، لیٹاں اسی لا لواں گے، میلاد اسی کر لواں گے، اسی گلیاں میں چرولا دوائی بھی پا لواں گے، نعرے بھی لا لواں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صدائیں بلند کر لیں گے، لیکن کبھی کسی نے نعرہ یہ لگایا غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ لاؤ نعرہ غلامی رسول میں نماز بھی، غلامی رسول میں نماز بھی، موت بڑی دور دی گل ہے، سوکھی نہیں، فیض آباد سکھا دی ہیں، سانو پتہ ہے یہ ایڈا سوکھا کام نہیں، موت بھی قبول ہے، اور واقعی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، تو لہٰذا اے موت بھی قبول والا کام بات چوں ہے۔ پہلا کام کیا ہے غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں نماز بھی، دونوں قبول ہے، موت بھی قبول ہے اور موت سے پہلے کیا قبول ہے؟ اور جان جاتی ہے تو جائے پر نماز، یہ میلاد کا مقصد ہے، یہ میلاد کا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ تکاں گے فجر دی نماز کون کون پڑھتا ہے، میں جنید کو فون کراں گا اسپیشل،
پوچھاں گا بھی ہاں بھی سنگیا میلاد دی محفل تو ہو گئی، بندے آ بھی گئے، سارے بہ بھی گئے، کیا انہوں نے نبی دی اکھان ٹھنڈا کیتا یا نہیں کیتا؟ آقا نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اگر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو اپنے عمل سے کرو، کردار سے کرو، میلاد ضرور مناؤ، لیکن یہ یاد رکھو میلاد والے کی نماز بھی ضرور ادا کیا کرو۔ کم بڑا اوکھا ہے، میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ آپ نمازی بھی بنیں گے، قرآن کے قاری بھی، نمازی بھی بنیں گے، قرآن کے قاری بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔